بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، اور اللہ کے اگر ہم حروف کی دیکھیں تو اللہ کے حروف 4 بنتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف بھی 4 بنتے ہیں، اور آسمانی کتابیں بھی 4 ہیں، اور اسی طرح انسان کے خمیر کے اندر جو عنصر ہیں وہ بھی 4 ہیں، اور صدیق کے اندر جو لفظ ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک محمد رکھا اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں حضور علیہ السلام کی حمد ہوتی رہے، اور یہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی جو صفت و ثنا جو ہے، تعریف جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ آپ کا اسم ذاتی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے۔ معاہو سے سارے صحابہ کرام مراد ہیں، خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ، سفر میں بھی آپ کے ساتھ، غار میں بھی آپ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں بھی آپ کے ساتھ، غزوات میں بھی آپ کے ساتھ، ہر بات میں آپ کے ساتھ رہے، اور مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ، حوض کوثر میں بھی آپ کے ساتھ، بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ان کی بدگوئی کرنا یہ ابلیس لعین کا طریقہ ہے۔ تو رات محترم، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی مصائب و آلام سے بری ہوئی تھی۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، دشواریوں کا، مشکلوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اذیتیں برداشت کرنا پڑتی، ان کو برا بلا کہا جاتا، گھر سے نکال دیا جاتا، برادری سے نکال دیا جاتا، اور اس سے تعلقات ختم کر دیے جاتے، ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ تو ایسے حالات کا جو سامنا ہے وہ صحابہ اکرام کو کرنا پڑا جو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان صحابہ اکرام جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، ان کا مقام اس لیے بھی بلند ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی اذیتیں، ہر طرح کی جو ہے مصائب و آلام برداشت کیے، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے، کسی ایک نے بھی کافروں کی اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں، بلکہ وہ اور جتنا اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اتنا ہی اسلام پر پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی اسلام اس کے اندر جو ہے وہ رچ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس امتحان کو
مکمل کیا، ان کا یہ امتحان مکمل ہو گیا، وہ صحابہ کرام ہجرت کر کے اب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ تو مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے انہیں عزتیں بھی عطا فرمائیں، انہیں کاروبار بھی عطا فرمائے، ان کو عزیز رشتہ دار بھی عطا کیے، نئے اس بھائی بھی ان کو عطا فرمائے، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا۔ تو مدینہ منورہ جب کہ اسلام کی پہلی اسٹیٹ قائم ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے اور اپنی طاقت کی شرازہ بندی کرنے کی تعلیم دی گئی، غیر قوموں سے معاہدہ کرنا تھا اور اپنی اجتماعی قومی تنظیم کو ایک دستور مرتب کرنا تھا۔ تو ان تمام معاملات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اوصاف کے علاوہ اچھی رائے دینا، حسن تدبیر کرنا، دوربینی اور دانشوری کے اوصاف سے آپ متصف تھے۔ اس لیے تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست تھے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک تمام غزوات میں اور اہم معاملات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بوقت مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشیر تھے، اور میدان کارزار میں بہترین دلیر بہادر سپاہی تھے، حضور کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ کے پہرے دار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے۔ ناموافق حالات میں پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط تھے، آپ صحابہ اکرام کے ساتھ تھے، اور ان تمام کمالات و اوصاف آپ میں پائے جانے کی وجہ سے غیروں نے بھی آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ مسٹر ڈبلیو مونٹگمری واٹ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک اونچے درجے کے مطیع و فرما بردار تھے، وہیں ایک بلند پایا لیڈر اور قائد بھی تھے۔ تو یہ غیر مسلم مفکر ہے جس نے اپنی تاریخ میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 110 پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے اونچے درجے کے مطیع و فرما بردار تھے، کہ ادھر حضور کو فرماتی ہیں فوراً اس کو پورا کرنے والے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بلند پایا لیڈر اور قائد بھی تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو جب یہود مدینہ معاہدہ امن پر دستخط کر دیے تو انہیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان قریب مسلمانوں سے ان کے تعلقات ایسی صورت اختیار کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ یہود یہی سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہاں پر رہیں گے، ہمارے تابع رہیں گے، ہم ان کے اوپر رہیں گے، جن پر ہم حکمرانی کریں گے، کہ یہ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی عزتیں اور ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ کچھ ہی مدت کے بعد جو مسلمان تھے وہ اپنے کاروبار کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، اللہ رب العزت ان کو برکتیں دیں، اور اسلام کے اندر اتنی وسعت آ گئی کہ لوگ دن رات اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام کی فوج جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھے کہ مسلمان تو دن بدن طاقتور ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے جو معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی تجارت جو ہے یہ تو دوسرے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں تک پھیل چکی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ کیا مسلمان جو ہیں اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو ایک دن یہ ہم پر قابض ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔
تو اس وجہ سے یہودیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اس ذہنی اضطراب کی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے خلاف وغیر کفار سے ساز و باز کر کے دل و جان سے ان کے ہم نوا بن گئے کہ تم ان مسلمانوں پر اگر حملہ کرتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کے ساتھ اس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 580، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ 17 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو پھلتا پھولتا دے کر یہودی انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اور ان کی خبث باطن انہیں کسی پہلو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اب یہودی اسلام کے مخالفت کرنے لگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو منہ میں آتا بک دیتے، غرض کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دین اسلام کے دشمن بن چکے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ دین اسلام کی اشاعت و تجویز کے لیے نجی محفلوں میں چلے جاتے اور دین اسلام کی خوبیاں بیان کرتے اور سامعین کو اسلام کے بارے میں بتاتے اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہود کی ایک بستی میں جا نکلے جہاں کافی لوگ جمع تھے، اور ان میں ایک یہودی عالم فخاذ نامی بھی بیٹھا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فخاذ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، فخاذ، جب تمہیں معلوم ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے، تو پھر تم اسلام کے کیوں منکر ہو گئے ہو؟ تمہیں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں؟ تو فخاذ نامی جو ان کا عالم تھا وہ پہلے سے اسلام کے خلاف تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت اسلام کو سن کر اور سیخ پا ہو گیا، غصے میں آ گیا، غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے ابو بکر، ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کیوں ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اس نے یقرض اللہ قرضا حسنا سورہ بقرہ آیت نمبر 45 پر چوٹ کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی یہ بہودہ الفاظ سنے، اس یہودی عالم کی زبان سے سنے، تو اس یہودی کے منہ پر آپ نے زور سے تھپڑ دے مارا۔ فرمایا کہ ارے نادان، بے وقوف، اگر مجھے اس معاہدے امن کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا کہ تو میرے خدا کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح گستاخی کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے محلے میں ہونے کے باوجود آپ کی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کو تھپڑ دے مارا۔ کہ آپ نے یہ خوف نہیں کیا کہ یہودیوں کا علاقہ ہے، یہودیوں کی بستی ہے، یہودیوں کا محلہ ہے۔ اس نے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ فرمایا، خبردار جو میرے رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ ایسی گستاخی کی۔ تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی ہجرت نے قریش کو بڑا مشتعل کر دیا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو کفار مکہ چین سے نہ بیٹھے، وہ ان کے مخبریاں جو ہیں وہ کرنے لگے، آگے پیچھے قاصدوں کو بھیجتے، وہاں کی خبریں لے کر آؤ، دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں تو مدینہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے، وہ تو دن رات ان میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے معاشی حالات اچھے ہو رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں، ان کی تجارت تو دوسرے ملکوں تک جا چکی ہے۔ جب ایسی خبریں ان کے پاس پہنچتی وہ اور اندر سے آگ بگولا ہوتے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسی طرح اگر مسلمان زیادہ ہوتے رہے، اکٹھے ہوتے رہے، یہ مضبوط ہوتے رہے تو ایک دن آئے گا وہ اس مکہ پر بھی حملہ کر دیں گے، اس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، دارالندوہ میں سارے جو سردار تھے وہ جمع ہو گئے کہ ہم کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ہے
جنگ کریں، اسلام کو ختم کر دیں۔ تو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو بستیاں تھیں وہاں یہ اپنی ٹولیاں بھیجتے تاکہ لوگ اسلام سے متاثر نہ ہوں۔ تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے توڑ کے لیے صحابہ اکرام کی ٹولیاں مختلف قبیلوں میں، علاقوں میں، مدینہ کے قرب و جوار میں بھیجیں۔ تو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب کفار نے دیکھا ہمارے یہ بھی حربے کام نہیں کر رہے تو انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہو کہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ اب مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ مکے میں جتنے بھی سردار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، تاجر ہیں، وہ سارے اپنا اپنا جو مال ہے وہ ابو سفیان کو دیں گے۔ حضرت ابو سفیان ملک شام کی طرف جائیں گے تو وہاں جا کر تجارت کریں گے، اس مال کو بیچیں گے اور وہاں سے مال خریدیں گے، اور جو ہمیں نفع ہوگا اس قافلے سے ہم اس نفع کو یا اس سرمایہ کو ہم مدینہ پر حملہ کرنے میں خرچ کریں گے۔ انہوں نے اپنے اپنے مال دیے، اور ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ان کا قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب اس قافلے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو نبی کریم ان کی سرکوبی کے لیے اور رستہ روکنے کے لیے نکلے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ 313 صحابہ اکرام کو لے کر 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر خیمہ زن ہوئے۔ یہ حق و باطل، اسلام و کفر کا سب سے پہلا معرکہ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو مشرکین مکہ اور ان کے مقابلے مٹھی بھر اہل ایمان ایک دوسرے کے مقابلے پر صف آرا ہوئے۔ ایک طرف کفر تھا جو اپنی جاہ و جلال کے ساتھ دعوت و مبارزت دے رہا تھا۔ ان کے پاس تلواریں تھیں، نیزے تھے، خنجر تھے، بھالے تھے، جنگی ساز و سامان تھا، باجے تھے، کھانے کو من و گوشت تھا، پینے کو مٹکوں میں شراب تھی۔ مقابلے میں 313 تھے، اور یہ 313 بھی بے سر و سامان تھے، جن کے پاس چند تلواریں تھیں اور گنتی کے نیزے تھے، مگر انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ یہ 313 جو تھے یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کی غرض یہ نہیں تھی کہ ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ کی تیاری کے ساتھ جائیں گے، نہ تو جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے نہ جنگ کا ارادہ تھا۔ ارادہ تھا قافلے کو روکنا، ان کی قوت کو توڑنا۔ تو جب یہ میدان بدر میں آمنا سامنا ہو گیا تو جنگ کی صورتحال بن گئی۔ تو چونکہ جنگ کے ساز و سامان و تعداد لشکر کے لحاظ سے کفار کا پلڑا باری تھا، اور خطرہ تھا کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریض شپر تیار کیا جائے، یا ایک خیمے کے جیسا خیمہ تیار کیا جائے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ اور پھر یہ مشورہ بھی ہوا کہ ایک محافظ متعین کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے۔ تو اس خدمت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کروں گا، آپ کا محافظ میں بنوں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اخلاص و محبت کے ساتھ
جس طرح غار ثور کی میں جانثاری کا مظاہرہ کیا اور کفار کو شکست فاس ہوئی، اسی طرح میدان بدر میں بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ واقعہ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 147 پر، طریق الخلفاء صفحہ 53 پر، دلائل النبوت جلد نمبر 3 صفحہ 44 پر، سبل الہدی جلد نمبر 4 صفحہ 59 پر، اور سیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ 68 پر موجود ہے۔ اب جنگ بدر ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر کی شکست سے مشرکین مکہ جو تھے وہ حیران ہو گئے، اور اس شکست نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سخت متحیر اور حیران ہو گئے، اور جو کافر مسلمانوں کی قید میں تھے ان کے بارے میں متفکر ہوئے، پتہ نہیں مسلمان اب ہمارے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ انہیں اپنے ظلم یاد آ گئے، اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب ہم نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے اور انہیں یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج ان کے پاس ہمارے 70 بندے ہیں، معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمایا بتاؤ ہم ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ لیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہم ان پر رحم کریں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یا ان کی اولاد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو نبی کریم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی مشورہ لیا، پھر سین عمر فاروق آپ سے مشورہ کیا۔ تو آپ نے عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، ہمارے بھائیوں پر ظلم کیے، ستم کیے، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے ظلماً شہید کیا۔ تو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آج ان کے سر جو ہیں وہ قلم کر دیے جائیں، ان کے سر اڑا دیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا جو مشورہ ہے یہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ ہم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں اور یا ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعہ دلائل النبوت جلد نمبر 3 صفحہ 137 پر موجود ہے۔ تو بدر کی فتح کی خبر آنن فانن پورے عرب میں پھیل گئی، مشرکوں کے دلوں پر شکست کی ہیبت طاری ہو گئی۔ یہود نے مسلمانوں کے خلاف اپنے ناپاک ارادے کا اظہار کھلم کھلا شروع کر دیا۔ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور افسوس ہونے لگا کہ معاہدہ امن پر دستخط کر کے انہوں نے مسلمانوں کی بالادستی کو کیوں تسلیم کیا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 1 سال قبل اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑنے والے، اپنے وطن کو چھوڑنے والے اس طرح ترقی کریں گے، ایسے پھلے پھولیں گے۔ یہود کا فصیح اللسان شاعر کعب بن اشرف یہودی غصے میں ضبط نہ کر سکا، گھر سے نکل کھڑا ہوا، قریش مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور جنگی وسائل مہیا کرنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کر دی، اور انتقامی جذبے کو اس قدر ابھارا کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر چندے میں جمع کرانے کے لیے اس کی جولی میں ڈال دی۔ تو اس نے کفار مکہ کو ساتھ ملایا اور قبیلوں کو لوگوں کو جمع کیا، اور 5 شوال مکرم 3 ہجری کفار لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور جو 3000 جنگ آزما سورماؤں پر مشتمل تھا، ان میں 700 زرہ پروش، 200 گھوڑ سوار، 3000 اونٹ تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا 1000 کا قافلہ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں روانہ ہو کر احد کی پشت پر جلوہ فرما ہوئے۔ ابو سفیان بھی اپنا لشکر لے کر احد پر پہنچا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، اس لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ دوسری صبح کو نبی کریم سے میدان نے جنگ کا جائزہ لیا اور فوج کے ایک دستے کو دورے پر مامور کر کے تاکید فرمائی کہ میدان جنگ کا نقشہ جو بھی صورت اختیار کر جائے، تمہارا کام صرف اس دورے کی حفاظت کرنا ہے اور تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا۔ جنگ چھڑی تو تھوڑی دیر کے بعد کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب مسلمانوں نے ان کے پیچھے کیا تو وہ بھاگنے لگے، اور اس لیے مسلمان یہ سمجھے کہ اب یہ مکے جا کر ہی رکیں گے، تو مسلمانوں اس دورے سے ہٹ گئے۔ کفار نے محسوس کیا کہ دورے کی حفاظت پر اب کوئی نہیں ہے، تو وہ واپس پلٹے اور درے کے راستے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان بھاگے اور کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 261، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 221۔ تو مدینہ طیبہ کے یہود کا ایک قافلہ، ایک قبیلہ بنو نذیر، جو مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر آ گیا، انہیں رؤساء قریش سے مل کر چند قبائل بنو غطفان، بنو سلیم اور بنو اسد وغیرہ کو اسلام کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کیا، اور 10,000 کا لشکر جرار مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضور سید عالم 3,000 صحابہ اکرام کے ہمراہ شہر سے باہر نکل کر خندق کھودی، مورچہ بندی کر کے بیٹھ گئے۔ اس فوج کے ایک دستے کی کمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ جس جگہ سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا، وہاں مسجد صدیق کے نام سے آپ بتا کے ایک مسجد مشہور ہے۔ تو یہ غزوہ خندق کی بات ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 254، ازالت الخفا جلد نمبر 2 صفحہ 13 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس طرح صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذی-القعدہ کے مہینے 6 ہجری میں پیش آیا۔ یہ اسلامی کی تاریخ کا اہم اور عظیم ترین واقعہ ہے، جس پر آگے چل کر دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بظاہر یہ مشکل تھا کہ قریش مکہ میں پھر حضور نبی کریم وسلم کو داخل ہونے دیں، مگر بیت اللہ شریف کی جدائی برداشت کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ 6 سال کے عرصے میں 3 مارکے ہو چکے تھے۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو مٹانا اب ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشارہ ہوا کہ عمرہ ادا فرمائے۔ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے آپ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ اعلان کر دیا، جو شخص عمرے کی سعادت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ جب روانگی ہوئی تو تقریباً 1,500 جانثار صحابہ اکرام آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ کاروان اسلام عمرے کے ارادے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر جو اہل مدینہ کے میقات احرام باندھ لیا اور خزائی نامی ایک شخص کو بطور جاسوس روانہ کر دیا۔ آپ حدیبیہ قریب غدیر اشقاد میں پہنچے تھے کہ وہ جاسوس مل گیا۔ اس نے بتایا قریش آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کرنے دیں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خون کا دریا عبور کرنا پڑے گا، تو انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ کسی کو قتل کرنے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے آپ بیت اللہ کا رخ فرمائیں۔ ان میں سے اگر کسی نے ہمیں روکا تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا بسم اللہ چلو۔ اب حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر حدیبیہ میں پہنچے
اور بدیل بن ورقہ خزائی کی معرفت قریش کو کہلا بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ مصالحت کر لوں، ورنہ خدا تعالی قسم اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے۔ قریش چونکہ مسلسل شکستوں کے باعث جنگوں سے ڈھیلے پڑ گئے تھے، انہوں نے منظور کر لیا مصالحت کی گفتگو کے لیے۔ قریش نے ایک چلاک شخص عروہ بن مسعود کو نمائندہ بنا کر روانہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے وہی فرمایا جو بدیل سے کہلا بھیجا تھا۔ عروہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لڑائی کی اور قریش کا قلعہ کھما کیا، آپ سے پہلے کسی ایسے شخص کا نام سنا ہے جس نے قوم کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ آپ کے ساتھ ایسے آدمی دیکھتا ہوں جو آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب عروہ سے یہ بات سنی تو برہم ہو گئے اور فرمایا کہ اے بدماش، کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب عروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک نہیں چکا سکا تو میں تم کو جواب دیتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف باب الشروط فی الجہاد والمصالح و اہل الحرب جلد نمبر 2 صفحہ 378 پر موجود ہے۔ آخر معاہدہ کی بات چیت ہونے لگی، عہد نامہ لکھا جانے لگا تو قریش کی طرف سے پیش کی گئی بعض شرائط مسلمانوں کے لیے صبر زما تھیں، چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ ان شرائط کو حد تک سمجھتے تھے اور اپنی کمزوری خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شدت جذبات سے سخت و لب و لہجے میں گفتگو کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، قریش سے دب کر صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم وسلم کے مزاج شناس تھے، اس لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، یقیناً اس میں بھلائی ہوگی۔ اب آیت فتح نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ہو گئی کہ واقعی اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 114 پر موجود ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ تھی کہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھے، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت بھی آپ ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ابو سفیان کو قریش مکہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنانا چاہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور معاہدے کی تجدید نہ ہو سکی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ہمراہ قریش پر چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عورتیں اپنے دوپٹوں سے گھوڑوں کے منہ پر تماچے مار رہی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، پوچھا، اے ابو بکر، تم کو حسان بن ثابت کے وہ اشعار یاد ہیں جن میں انہوں نے اس منظر کا ذکر کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً وہ شعر پڑھ کر سنائے جو ازالۃ الخفا جلد نمبر 2 صفحہ 16 پر موجود ہے۔ تو ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے جو آپ نے پڑھے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہجو کی، پس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا کرے گا۔ بے شک میرا باپ اور اولاد اور اسباب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں، ہم روز تیار ہوتے ہیں لڑنے اور قتال و جھگڑے کے لیے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 54 پر یہ اشعار موجود ہیں۔ اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں ثابت قدمی کس طرح ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں
وہ چالیں چل رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ قبائل مالک بن عوف نظری کی قیادت میں وادی حنین میں جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں 20,000 کی تعداد میں جمع ہوئے، اور مسلمانوں کی کل تعداد جو تھی وہ 12,000 تھی۔ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بے خطا نشانہ باز تھے، تو مالک نے انہیں گاٹیوں اور دروں پر چھپا دیا تھا۔ اسلامی لشکر بے فکری سے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جب وادی پہنچے تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور جب تمام لشکر اسلامی وادی میں داخل ہو چکا تو دشمن نے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اس وقت حضور سرور دو عالم اسلم سفید دلدل پر سوار تھے۔ صحابہ اکرام بچاؤ کی خاطر متفرق ہو گئے، اور حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جاں باز صحابی باقی رہ گئے۔ ان جاں نثاروں میں ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو سفیان اور پسران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ باقی رہ گئے۔ اب حضرت سینہ عباس رضی نے آواز دی تو مسلمان واپس پلٹ آئے، اور اس طرح دلیری سے لڑے کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان ڈٹ کر لڑے، کفار مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو بھاگ نہ سکے وہ باندھ لیے گئے۔ چند جنگی قیدیوں کی تعداد 6,000 سے زائدہ تھی۔ اس فتح کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا ہے: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر گئے تھے اور تو تمہارے کچھ نہ آئی۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر، مسلمانوں پر، اور وہ لشکریں اتارے جو تم نے نہ دیکھے۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ 169۔ تو یہ غزوہ حنین تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے آپ کو فتح کی۔ اس میں بھی حضرت بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، غزوہ موطا میں چونکہ نقصان اٹھا چکے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارثہ، دیگر صحابہ اکرام، حضرت جعفر بن طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اسی بنا پر شام کی درمیانی سرحد پر جو عرب قبائل آباد تھے، اور وہ عیسائی جو کیسر روم کے زیر اثر تھے، ان کا حوصلہ بڑھا، اور کیسر روم نے ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان میں جرت پیدا کی کہ مسلمانوں کے مد مقابل آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم کی خبر پہنچی تو آپ نے فوج ترتیب دی، اور فوج کو لے کر تبوک پہنچے۔ اکابر انصار و مہاجرین کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں شریک تھے، اور آپ کی شرکت کا نمایاں اور امتیازی وصف یہ تھا کہ چونکہ یہ سال خشک سالی تنگ دستی کا سال تھا، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چندہ جمع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس ضمن میں 1/3 خرچ اپنے ذمے انہوں نے لیا، اور ہر شخص نے اپنی ہمت و طاقت کے مطابق لشکر کی تیاری میں مدد کی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: اس وقت میرے پاس مال کافی تھا، میں نصف لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا عرض کی حضور جتنا آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اتنا ہی میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور دل میں سوچا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے
تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے اتار کر بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ کا لباس جو ہے وہ پہن لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اسی مقام پر رہتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں جان گیا کہ میں حضرت بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی باب مناقب ابو بکر جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں یہ چند خصوصیات بھی تھیں کہ اسلامی فوج کا جائزہ لینا اور ان کی امارت کی خدمت، فوجی ضرب کاری کی ترغیب، لشکر کے لیے آپ کی تابع داری وغیرہ۔ سینہ بکر صدیق اور ان غزوات کے علاوہ غزوہ خیبر، طائف، غزوہ موتا، غزوہ ذات السلاسل، سریہ بنو فزارہ اور دیگر غزوات میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ تو جتنے بھی غزوات میں آپ شامل ہوئے، جس مقام پر بھی آپ لڑے، بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ لڑے اور ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو یہ تھے آپ کی شجاعت کے چند پہلو جو آپ کے سامنے پیش کیے کہ جو مشہور جنگیں تھیں ان میں آپ کا کردار کیسا تھا۔ ہر جنگ میں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری جو تھی وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ ہر مقام پر آپ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پر آپ نے قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب